یہ کتاب امداد المشتاق صفحہ نمبر 99 وچھو تھی یت اندر یہ واقعہ لکھن اس واقعہ دستگیر صاحب متعلق منسوخ آمد کرنے دستگیر صاحب درشان یہ واقعہ دیوبند ہند اشرف علی تھانوی تہ پنہ کتاب میں لکھمت یمن کتابن کیا کرن یم ردی کی ٹوکری مز ہیکنی کہ امیک مصنفین ردی کی ٹوکری مز تراون یہ پڑھن کر مفتی صاحب امید مفتی صاحب کر پڑھن کلام. یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. اس کتاب کے صفحہ 90 اور 91 کے بارے میں ایک صاحب نے ایک واقعے کو نقل کیا اور اس کو لے کر انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر وہ خیانت کا ماحول اتنا گرم کیا کہ پرائے تو پرائے ان کے اپنے بھی کامنٹ باکس کے اندر یہ سب کچھ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہمارے اس ساتھی نے اس معاملے کے اندر خیانت سے کام لیا. لیکن وہ تبصرہ کرنے پہ تب مجبور ہو گئے جب ان میں سے بہت سارے احباب نے براہ راست مجھ سے فون پہ رابطہ کیا. میں نے اصل کتاب کو سامنے رکھ کر لفظ بلفظ وہ واقعہ پڑھ کر ان کو بتایا کہ کتاب کے اندر کیا معاملہ ہے اور آپ کے واعظ اس مسئلے کو کس رنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. تو لہٰذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعی معراج کے اندر جسمانی معراج بالخصوص اس کے اندر اس قسم کا بالکل بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. لیکن خطیب صاحب نے اس مسئلے کو عوام کے سامنے اس رنگ اور ڈنگ کے ساتھ پیش کیا جیسے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ حضور کے پیچھے نماز میں اقتدا کر رہے تھے اور ان کی ملاقات ہو گئی اور اس طریقے سے بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ عوام تو یہاں ہر چیز پہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتی ہے تو ان کی تو اس ماحول کے اندر بھی سبحان اللہ کہنا یہ ان کی عادت قدیمہ ہے. تو جب یہ مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آ گیا رد عمل کرنے والوں نے رد عمل پیش کیا جو چیز ان صاحب کو یا ان کے ماننے والوں کو برداشت نہیں ہوئی بجائے اس کی کہ ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ واقعتاً یہ قصہ اور یہ واقعہ بے سند ہے. اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس واقعے کو اس طریقے سے پیش کیا ہے. لیکن اس صاحب سے جواب تو بنا نہیں. اب اس صاحب نے دائیں بائیں ہاتھ مارنے کی کوشش کی. امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق اس کتاب کو لے کر اس کا صفحہ 90 اور اسی طریقے سے صفحہ 91 پہ ایک واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ واقعہ ہے 181 کا. فرمایا منقول ہے شب معراج کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمائی کہ علماء امتی کا بنی کا انبیاء بنی اسرائیل جو آپ نے کہا ہے کیسے صحیح ہو سکتا. حضرت حجت الاسلام امام غزالی حاضر ہوئے اور سلام باضابطہ الفاظ برکات و مغفرت وغیرہ عرض کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا طوالت بزرگوں کے سامنے کرتے ہو آپ. امام غزالی علیہ الرحمہ نے عرض کیا کہ آپ سے حق تعالیٰ نے صرف اس قدر پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ تو آپ نے کیوں جواب میں اتنا طول دیا یہ عصا آگے تک. یہ جو فرمائی قرآن کی ایک آیت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امام غزالی ادب سے کام لیا کرو. یہ ہے اصل واقعہ. اب اس واقعے کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ جمع ہونا اس بات کو لے کر ایک خطیب نے بڑی مغزماری فرمائی کہ دیکھو بھائی علماء دیوبند کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. امام غزالی تو بعد کا ہے امام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کے ہیں. جب ان کا کبھی ملاقات ہو سکتا ہے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا واقعہ معراج کے اندر جمع ہونا کیوں کا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اتنی بات کہہ کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب دیکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہ جو واقعہ عرض کیا ہے اب اس حاشیے کے اندر اس پورے مسئلے کی وضاحت ہے. قولہ یہاں ہے یہ کسی بزرگ کا کشف ہوگا اور یہ معراج جس میں مکالمہ ہوا نیز ان بزرگ کو مکشوف ہوئی ہوگی جس میں ان ارواح کا اجتماع ہو گیا. وہ معراج جسدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں کہ ابعد عن الابعد ہے اور کشفیات میں ایسے واقعات بعید نہیں کہ حقیقت ان کی امثلہ ہوتی ہے بعض حقائق کی. اب دیکھیں اس حاشیے نے تو مسئلہ ہی گول کر دیا. یہ صاحب جو ہے اس واقعے کو لے کر بہت کچھ زیادہ گلا پھاڑ رہے تھے سوشل میڈیا پر کہ علماء دیوبند نے بھی اس واقعے کو گرچہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے نام سے عرض کیا تو وہاں پر بھی امام غزالی وہ تو بہت بعد کے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پہلے کے ہیں. جب ان کا وہاں پہ اجتماع ممکن ہو سکتا ہے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا واقعی معراج کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھا دینا تو یہ کیسے ثابت نہیں ہو سکتا. ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ واقعہ واقعی معراج جسمانی کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو صحابہ کرام نے جیسے واقعی معراج جسمانی کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تو صحابہ کرام نے اس کو کیوں چھوڑ دیا. یا آپ کا یہ کہنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے ساتھ نفرت اور عداوت تھی. ان کو نفرت نہیں تھی. ان کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی سند سے ثابت نہیں. ثابت ہوتا تو صحابہ بیان کرتے تو محدثین نے اپنے امہات کتب کے اندر اس کو نقل کیا ہوتا. اور جو یہ واقعہ اب ذکر کرتے ہیں یہ چونکہ خواب کا واقعہ ہے کشف کا واقعہ ہے روحانیت کا واقعہ ہے یہ کوئی غیر ممکن نہیں ہے. یہ تو آج بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمائی. وہ زیارت جو ہے وہ خواب کی زیارت ہے. حضور کا دور کتنا پیچھے اور دیکھنے والے کا دور کتنا قیامت کے قریب. ان الگ الگ ادوار کی دو شخصیات کی ملاقات ہونا یہ تو روحانی دنیا یہ تو خواب کی دنیا ہے. اس سے بھلا کون انکار کرتا ہے. اب اسی چیز کو لے کر روحانی دنیا کے اندر ہزاروں لوگ اس طریقے سے فیضیاب ہو جاتے ہیں لیکن اب ان کا نام لے کر جو ہے ان کے نام پہ چندہ بٹورنا اسی طریقے سے جیب برتی کرنا بلا یہ بزرگوں کی عزت کو پامال کرنا ان کی پگڑیوں کو فروخت کرنا اور ان کے نام کا چورن بھیج کر اپنے پیٹ کا دھندا چلانا یہ بالکل غلط بات ہے. لہٰذا اس پر جو وہ سلسلے طوالت کو دراز کیا گیا کہ فلاں کو چیلنج فلاں کو چیلنج فلاں کو چیلنج. ارے چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ نے اصل کتاب کے اصل واقعے کو مکمل پڑھا ہوتا بالخصوص اس حاشیے کے ان کلمات اور سطور کو پڑھا ہوتا یہاں تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مسئلہ ہی گول کر دیا. وہ معراج جسدی حضور کی مراد نہیں. یہ جو واقعہ آپ امام غزالی علیہ الرحمہ کو بیان کرتے ہیں اس میں جسمانی معراج کا تو بالکل بھی کوئی دخل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابعد عن الابعد ہے اور کشفیات میں ایسے واقعات بعید نہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس کو کشف مانتے ہیں.
इसको जो है हालत ख्वाब का वाक़या मानते हैं और रूहानियत का वाक़या मानते हैं। लिहाजा जब इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है और अरवाह का जमा करना, इसके बारे में कुरान मौजूद है, अरवाह का जमा करना कोई गलत बात नहीं है, ये दाखिल इम्कान है। लेकिन मामला है कि हज़रत शेख जिलानी अलैहिर्रहमा का नाम लेकर इस तरीके से ये धंधा चलाना ये शरीयत का कोई हिस्सा नहीं। जिन बुजुर्ग ने भी उस वाक़े को बयान किया है, बगैर सनद के बगैर दलील के वाक़े को बयान किया है, कुरान के अलावा किसी भी किताब पर आप तहक़ीक़ कर सकते हैं, उसकी सेहत और कमजोरी पर आप गौर कर सकते हैं। अगर कोई बात सनद से साबित हो और उसके मजमून से शरीयत का कोई उसूल न टूटता हो तो उस बात को लिया जा सकता है। अगर कोई बात अव्वलन तो बेसनद ही है, बेसनद बात तो बहरहाल हर हाल में मरदूद ही होती है। वरना इस तरीके से आइंदा अगर किताबों को देखा जाए कि बेसनद बातें कुतुब तफसीर, इसी तरीके से कुतुब रिवायत के अंदर हज़ार रिवायत मौजूद हैं जिनकी या तो असानीद नहीं है या असानीद है पर वो ज़ईफ़ है या मौजू है, जिस तरीके से उन पर कलाम करके उनको हम यकसर मुस्तरद करते हैं या ज़ईफ़ के बारे में अपने शराइत के एतबार से उनमें बहस होती है, तो जो मसला अपने असल में ही सनद के साथ साबित नहीं है उस पर इतनी लंबी लेदे की करना और उस वाक़े को साबित करने के लिए एक दूसरे की इज्जत को पामाल करना वाक़ियतन ये कोई दीन की खिदमत नहीं। फाजिल बरेलवी अहमद रज़ा खान साहब से इस मसले के अंदर अगर वो सिर्फ नाकिल है तो नाकिल की हैसियत से उन पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर वो उस मसले को लेकर कोई फैसला देते हैं और ऐसा उन्होंने नहीं किया है जैसे कि पढ़ा गया है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है, वो भी हर सत्र के अंदर उसको रूहानी ताल्लुक के साथ जोड़ देते हैं। और रूहानियत की दुनिया एक अलग दुनिया है, जिस्मानियत की दुनिया अलग दुनिया है। रूहानी दुनिया चूंकि हमारे कोई कानून नहीं है, इल्ला कि अगर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से मसला साबित हो जाए तो फिर मसले की नौयत कुछ अलग हो जाती है। लिहाजा अल्लाह हक कहने की तौफीक अता फरमाए। ये जो खन्नास लोगों की शरारतें हैं, ये जो दजलो फरेब है, अल्लाह उनके इस मिजाज से पूरी उम्मत मुस्लिम की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।